پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ آج ہمارا سنی دعوت اسلامی کے افطار اجتماع میں ہم آج جشن خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر آدونی کی سرزمین پر ممبئی کے مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا فیاض احمد صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے، اور کئی دنوں سے حضرت کے خطابات بھی ہو رہے ہیں۔ جو حضرات نے کل جمعہ پڑھی ہوگی حضرت کا خطاب سنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئیے میں اب بلا تاخیر سرکار غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر خاص نظر ڈالنے کے لیے میں حضرت سے متعلق کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لائے اور ہمیں جشن خواجہ غریب النواز سے فیضیاب فرمائے۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن خواجہ غریب النواز مقرر خصوصی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ وأهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وذكرهم بأيام الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تبارك وتعالى عليك وسلم. برادران ملت و بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، آئیے آج کی اس بابرکت اور بافیض روحانی و نورانی و ایمانی محفل مبارکہ کی نسبت جس عظیم الشان ہستی کی ذات سے اور نام سے منسوب ہے، برادران ملت و بزرگان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کیا فرماتا ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. And make them recall the days of Allah subhanahu wa ta'ala. لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. اب ہر دن تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، ہر مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر سال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مگر یہاں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس دن کو
اللہ کے کسی محبوب بندے سے نسبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس دن کو فرماتا ہے کہ یہ میرا دن ہے۔ اس دن کو کیا فرماتا اللہ؟ یہ میرا دن ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی، کیونکہ میری تمام تر گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ will be based on the holy قرآن، صرف قرآن پر ہی انشاءاللہ تعالیٰ میں گفتگو کروں گا، اور اولیاء اللہ کی کرامات اور ان کے فضائل، کیونکہ آج ہم حکایتیں بیان کریں گے تو لوگ نہیں مانیں گے، تو دور بدل چکا ہے، اس لیے ہمیں دور کے مطابق ہی جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ کا جو منہج ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اس کو قرآن اور سنت پر ہی جو ہے بیس رکھنا چاہیے، اور کسی کو مجال انکار نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جو بھی بات قرآن کے روشنی میں ہوگی، احادیث صحیحہ کے روشنی میں ہوگی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی منکر کو بھی انکار کرنے کی مجال نہیں ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب آپ لے لیجئے اونٹ کو، کس کو؟ اونٹ۔ اب جتنے دنیا میں اونٹ ہیں، اس کے پیدائش اس کو کس نے پیدا کیا؟ بولیے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مگر ہر اونٹ برابر نہیں ہے۔ تمام دنیا کے اونٹ اللہ ہی کے اونٹ ہیں اور اچھی اچھی نسل کے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی اونٹ کو اپنا اونٹ، اللہ کا اونٹ نہیں کہا، مگر وہ اونٹ جس اونٹ کی نسبت سیدنا صالح علیہ السلام کی طرف تھی، محبت سے، اس اونٹ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ناقۃ اللہ۔ کیا فرمایا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ اللہ کی اونٹنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اونٹنی کو سیدنا صالح علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں ان سے نسبت ہو گئی۔ تو اگر اونٹ کی نسبت ایک نبی سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو نبی کا نہیں بلکہ اپنا اونٹ کہا، فرمایا کہ یہ میری اونٹنی ہے۔ کس کی اونٹنی ہے؟ اب پھر ایک دوسری مثال لیجیے آپ، صفا اور مروہ۔ صفا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ Undoubtedly the mounts of Safa and Marwa, they are the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. Say subhanallah. What does this mean? بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ اللہ کی نشانی ہیں۔ کس کی نشانیاں ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اے پروردگار عالم، اگر تجھ کو اپنی نشانی قرار ہی دینا تھا، if you really wanted to call your sign, why didn't you choose the Mount Himalaya? اے اللہ، Mount Everest? Why did you choose these two small mounts? اے پروردگار عالم، اگر واقعی تجھ کو اپنی نشانی قرار دینا تھا تو تو نے ماؤنٹ ایورسٹ جیسے دنیا کی سب سے بلند چوٹی کو اپنی نشانی کیوں قرار نہیں دیا؟ تو نے ہمالیہ کا پہاڑ جو دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو اپنی نشانی تو نے کیوں نہیں قرار دیا؟ تو مصلحت ربانی اور منشاء ربانی اور سے آواز آتی ہے کہ لوگوں سن لو، میری بارگاہ میں بڑا ہونے کے لیے ظاہری طور پر بڑا ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، بلکہ میری بارگاہ میں بڑا ہونے کے لیے نسبت بڑی ہونی چاہیے۔ کیا بڑی ہونی چاہیے؟ نسبت بڑی ہونی چاہیے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو، ہمالیہ کے پہاڑ اگرچہ یہ بڑے بڑے ہیں مگر ان کو کسی بڑی ہستی سے نسبت نہیں ہے، نہ کسی نبی سے نسبت ہے، نہ کسی ولی سے نسبت ہے، مگر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو نسبت ہے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام سے، اور اس کو نسبت ہے میری ولیہ حضرت حاجرہ سے۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کس کی نشانیاں ہیں؟
اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, پتا چلا کہ نسبت سے چیز ممتاز ہو جاتی ہے, نسبت سے چیز ممتاز ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے. جس کی نسبت بڑی وہی چیز بڑی, جس کی نسبت بڑی ہوتی ہے وہی چیز بڑی ہوتی ہے. تو پروردگار عالم نے تو فرمایا, تو جس دن کو نسبت ہو گئی اللہ کے کسی نبی سے, وہ دن جو ہے اللہ کا ہو گیا. وہ دن کس کا ہو گیا؟ اللہ کا ہو گیا. آئیے ہم حدیث پاک کی سیر کریں. سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ رأى اليہود یصومون علی یوم العاشوراء. When the holy prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam entered Madinatul Munawwara, he saw the Jews fasting on the day of Ashura. جب آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں آپ قدم رنجا فرمایا آپ نے, تو دیکھا کہ یہود عاشورے کے دن روزہ رکھے ہوئے ہیں. یہود عاشورے کے دن روزہ رکھے ہوئے ہیں. تو سرکار نے ان سے پوچھا, لماذا تصومون, why do you fast؟ تو انہوں نے کہا آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعون پر فتح عطا فرمائی تھی, اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا تھا, اور بنی اسرائیل کو سینکڑوں سال کی غلامی سے نجات اور آزادی ملی تھی. تو اسی لیے ہم شکریہ کے طور پر آج کے دن روزہ رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن کو یاد رکھا. تو وہ دن کیونکہ حضرت موسیٰ کی ذات سے منسوب تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا دن ہے, یہ میرا دن ہے. وذکرہم بایام اللہ, اور لوگوں کو میرے دنوں کی یاد دلاؤ, میرے دنوں کی یاد دلاؤ. and help the people and let the people recall the days of Allah subhanahu wa ta'ala. تو برادران ملت, بزرگان محترم, نوجوان دوستو, آپ نے دیکھ لیا کہ وہ دن اگرچہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے اور ان کے نام سے اور یہود کا تھا, مگر سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, نحن احق بموسیٰ منکم, we deserve more to follow Musa than you. ارے تم تو موسیٰ کا صرف نام لیتے ہو, موسیٰ کو ہم تم سے زیادہ ماننے والے ہیں, موسیٰ کو ہم تم سے زیادہ ماننے والے ہیں. فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ, حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور سارے صحابہ کو فرمایا کہ تم سب روزہ رکھو, کیونکہ یہ دن اللہ کا دن ہے, کیونکہ یہ دن اللہ کا دن ہے. تو جو ہے وہ عاشورے کا دن تھا, جو اسلام میں پہلا, سب سے پہلے شریعت اسلامیہ میں, شریعت محمدیہ میں جو روزہ فرض ہوا وہ عاشورے کا روزہ تھا, وہ عاشورے کا روزہ تھا. تو برادران ملت, وہ بزرگان محترم, پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس دن کو, جس چیز کو اللہ کے کسی محبوب بندے سے نسبت ہو جاتی ہے, وہ دن, وہ مہینہ, وہ سال, اللہ فرماتا ہے یہ میرا مہینہ ہے. اب یہ مہینہ رجب کا مہینہ, کون سا مہینہ؟ This is the month of Rajab, and the messenger of Allah sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa sallam says, Ar-Rajabu shahrullahi wa Sha'banu shahri wa Ramdanu shahru ummati. Rajab is the month of Allah, Sha'ban is my month, and Ramadan is the month of ummah. Rajab Allah ka mahina hai, Sha'ban mera mahina hai, aur Ramazan meri ummat ka mahina hai. بلکہ جب رجب کا مہینہ آیا, آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ دعا کے لیے اٹھائے, and he supplicated in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Oh Allah, give us blessing in Rajab and Sha'ban and convey us and transmit up to Ramadan. Ay Allah, Rajab اور Sha'ban میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے. تو یہ رجب کا مہینہ, یہ شعبان اور رمضان کے لیے تیاری کا مہینہ. تو الحمدللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے محبوب بندوں سے نسبتیں ہیں. اس مہینے کو نسبت ہے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے. اس مہینے کو نسبت ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے. اس مہینے کو نسبت ہے سیدنا خواجگان شاہ ہندوستان سیدنا سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے. وذکرہم بایام اللہ, اور انہیں اللہ کے دن
دن یاد دلاؤ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو اس لیے ہم جو ہے یہ دن یاد کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں بھی یاد رہے اور آنے والی نسلوں کو بھی یاد رہے، اور آنے والی نسلوں کو بھی یاد رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل بھی ہوتا رہے۔ اسی لیے ہم ایسی محافل کو سجاتے ہیں۔ کیا ہم ایسی محافل کو سجاتے ہیں؟ اب برادران ملت و بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اور اپنے اولیاء کو بے شمار عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی۔ اللہ the Almighty has given His prophets, His messengers, His awliya Allah unlimited honor, respect, reverence۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار عظمتیں، سعادتیں، برکتیں، رفعتیں انبیاء اور اولیاء کو عطا فرمائی۔ And the Holy Quran is filled with such verses, and the ahadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam are filled with such ahadith are plenty in this connection۔ بے شمار احادیث اس سلسلے میں موجود ہے، اور بے شمار جو ہے آیات بینات اس سلسلے میں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے اولیاء کے فضائل کو خود بیان فرماتا ہے۔ اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے ہی عظیم، بڑے ہی جو ہے عظمت والے، بڑے ہی رفعت والے، بڑے ہی شان والے ولی، بلکہ جو ہند الولی کہلاتے ہیں، جو سلطان الہند بھی ہیں، جو عطائے رسول بھی ہیں، جو خواجہ خواجگان بھی ہیں، اور جو بادشاہ ہندوستان بھی ہیں۔ اور ایسے بادشاہ ہندوستان کے ہزاروں بادشاہ آئے گئے، ہر سلطنت بدلی۔ کیا ہزاروں بادشاہ آئے گئے، ہر سلطنت بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے خواجہ کی، بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے خواجہ کی، کیونکہ وہ بادشاہوں کی حکومت تو ظاہری فوج اور لشکر کے تلوار اور تیروں کے بل بوتے پر چلتی تھی، اور خواجہ کی حکومت جو ہے وہ محبت کی طاقت سے چلتی ہے۔ خواجہ اور جب بادشاہوں کے آگے لوگوں نے سر جھکائے، ان کے تلوار کے ڈر سے، ان کی طاقت کے ڈر سے، ان کے فورس کے ڈر سے، بادشاہوں کے آگے تو سر جھکتے ہیں، اور خواجہ کے آگے تو دل جھکتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے آگے جو ہے انسانوں کے دل جھک جاتے ہیں۔ تو برادران ملت و بزرگان محترم، پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جیسے کہ میں نے کل جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، when Allah subhanahu wa ta'ala loves a servant of his, he calls Hazrat Jibreel alayhi salam and tells him, oh Jibreel, I have made so and so my beloved۔ اے جبرائیل علیہ السلام، میں نے فلاں کو اپنا محبوب بنایا ہے، میں نے فلاں کو اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، and I command you to love him، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور ان کے بعد جو ہے وہ ملائے اعلیٰ میں جاتے ہیں، فرشتوں کی جماعت میں جاتے ہیں، آسمانوں پر جاتے ہیں، اور وہاں وہ اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے کو اپنا دوست بنایا ہے، اس کو اپنا محبوب بنایا ہے، تم بھی اس کو اپنا دوست بنا لو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جو ہے تمام آسمانوں کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پہلے اس کی محبوبیت جو ہے آسمانوں میں مقبول ہوتی ہے، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے زمین پر جو ہے اللہ کے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔
یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈالی ہوئی محبت ہے. غوث کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے, خواجہ کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. تو یہ محبت جو ہے اللہ کی عطا ہے, یہ محبت جو ہے اللہ کی عطا ہے. یہ کہ ہر کسی کو نہیں ملتی, جو خوش نصیب ہوتا ہے اسی کو ملتی ہے, اسی کو جو ہے ملتی ہے. الحمدللہ تبارک و تعالی, ہم خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوبوں کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائی. اب اولیاء اللہ کی کرامت ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید کو ایک لوٹا دے کر بھیجا. کیا دے کر بھیجا؟ لوٹا دے کر بھیجا کہ جاؤ اور انا ساگر سے کہو کہ خواجہ تم کو بلاتے ہیں. کون بلاتے ہیں؟ خواجہ تم کو بلاتے ہیں. آپ کے مرید گئے, حکم خواجہ سے انہوں نے کہا کہ انا ساگر, تو خواجہ نے کہا ہے کہ آنا, اے انا آنا, تو کیا اے انا آنا. تو جیسے ہی انہوں نے کہا وہ پورا انا ساگر جو ہے وہ ایسا آنا اس نے شروع کیا کہ سارا کوزے میں سما گیا. اب ہم کرامت بیان کرتے ہیں, وہاں بھی کہتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے, اس کی کیا دلیل ہے. تو سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خانقاہ مبارکہ میں ایک لڑکا, ان کی مریدہ تھی, اس نے اپنے بیٹے کو لا کے چھوڑا کہ حضرت آپ اس کی تربیت فرمائیے. وہ چھوڑ کر چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد وہ دوبارہ آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کا بیٹا بالکل وہ دبلا پتلا ہو گیا ہے اور سوکھی روٹی اور دال کھا رہا ہے. اور جب وہ سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جب حجرہ اقدس میں وہ گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ آپ جو بالکل بہترین غذائیں کھا رہے ہیں اور مرغی آپ کھا رہے ہیں اور کھا کے سامنے ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں. اس کو تعجب ہوا. اس نے کہا کہ حضرت یہ کون سا انصاف ہے, میرے بیٹے کو تو آپ نے سوکھی روٹی اور دال دی ہوئی ہے اور آپ خود جو ہے مرغی توڑ رہے ہیں. سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے عنہ نے فرمایا جو ہے فوراً ساری ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. جیسے ہی آپ نے کہنا تھا وہ مرغی زندہ ہو گئی, ساری ہڈیاں جو ہے کھڑی ہو گئی اور اس پر گوشت جم گیا, وہ مرغی زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا جب تیرا بیٹا بھی اس مقام پر پہنچ جائے وہ بھی خوب مرغیاں کھائے, وہ بھی خوب مرغیاں کھائے. لیکن میرے نوجوان دوستو, آج زمانہ بدل چکا ہے, ہم یہ کرامتیں بیان کریں گے لیکن یہ بولتے ہیں قرآن میں تو ایسی کرامت نہیں ہے, حدیث میں تو نہیں ہے, یہ آپ کی گھڑی ہوئی ہیں, آپ کی گھڑی ہوئی ہیں, ہم کو تو نہیں ماننا ہے, یہ تو شرک ہے, یہ تو بدعت ہے. اس لیے ہمیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سے اللہ کی ولیوں کی کرامت ہم بیان کرتے ہیں. محبت سے بولو, قرآن مجید سے اللہ کے ولیوں کی کرامت کہ یہ سب سے بڑی دلیل, دی گریٹسٹ پروف that making a mention of the miracles of Allah, اولیاء اللہ is the sunnah of اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بیان کرنا یہ اللہ تعالی کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی کرامتیں اپنے کلام پاک میں خود بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی. قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ ہے. کون سی سورت ہے؟ سورہ مریم. بولو, سورہ مریم میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, everyone knows very well about this, that بی بی مریم she is called as Mary by the Christians. کرسچن عیسائی جو ہیں ان کو میری کہتے ہیں, ورجن میری, یعنی کیونکہ وہ کنواری تھی, انہوں نے شادی نہیں کی تھی, کسی مرد نے کبھی ان کو چھوا بھی نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے کے لیے ان کو چن لیا.
ماں بنانے کے لیے ان کو چن لیا۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام جب حضرت بی بی مریم کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول یعنی فرشتہ ہوں، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم کو ایک صاف اور ستھرا بیٹا عطا کروں۔ تو پتا چلا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا ذَكِيًّا، تاکہ میں تجھ کو ایک پاک بیٹا دوں۔ اب اس پر ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب یہ پوچھتے ہیں کہ خواجہ غریب بیٹا دینا اولاد دینا تو اللہ کا کام ہے، تم غریب اجمیر شریف میں جا کے بیٹا کیوں مانگتے ہو؟ اجمیر شریف میں جا کے بیٹا کیوں مانگتے ہو؟ غریب نواز سے اولاد کیوں مانگتے ہو؟ کیا وہاں پر کوئی ان کی قبر میں کوئی ہاسپٹل ہے کہ جہاں سے بچے پیدا ہوں گے؟ ابے ظالموں دیکھو قرآن کہتا ہے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ ہے؟ کیا وہ خدا ہے؟ مگر خدا کی عطا سے، خدا کی عطا سے by the bestowance of Allah subhanahu wa ta'ala حضرت جبرائیل علیہ السلام he says to بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتے ہیں؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا ذَكِيًّا I will give you، میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں دوں گا ایک صاف ستھرا بیٹا۔ اب بتاؤ جب جبرائیل دے سکتے ہیں تو خواجہ کیوں نہیں دے سکتے؟ جب جبرائیل دے سکتے ہیں تو غوث پاک کیوں نہیں دے سکتے؟ جبرائیل تو فرشتے ہیں، اور یہ بڑے سے بڑے فرشتے کا مقام کا جہاں ان کی خاتمہ ہو جاتا ہے، مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں سے غلام مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے غلام مصطفیٰ کے مقام کی بولو ابتدا ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور اللہ کے تمام اولیاء اللہ وہ بیٹا بھی دیتے ہیں، بیٹیاں بھی دیتے ہیں اور حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور ان کی وسیلوں سے اور ان کے مقامات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے، اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کہ جب حضرت بی بی عیسیٰ علیہ السلام کے جب ولادت کا وقت قریب آ گیا اور حضرت بی بی مریم کو جب درد آنے لگے تو وہ مقام سے نکل کر ایک ایسی جگہ پر چلے گئی جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، یہ ایک سوکھا پیڑ کھجور کا پیڑ تھا، a dry palm tree، سوکھا کھجور کا پیڑ تھا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ولیہ کے مدد کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک مارا تو وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور وہ سوکھا پیڑ جو تھا حضرت بی بی مریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حُزِّی اِلَیْکِ کہ اے بی بی مریم تم اپنی طرف اس کی ڈالی کو جھکاؤ۔ کیا فرمایا؟ حُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا اے بی بی مریم تم اس ڈالی کو اپنی طرف جھکاؤ، تمہاری طرف جو ہے تیری طرف تازے اور جو ہے شیرہ ٹپکتے ہوئے تر و تازہ کھجور تیرے لیے گر جائیں گے۔ جیسے ہی حضرت بی بی مریم کا دست مبارک اس ڈالی سے لگا، آن کی آن میں وہ تر و تازہ ہو گئی، آن کی آن میں وہ تر و تازہ لگ گئی، اس میں کھجور لگ گئے۔ اور کیونکہ یہ جو ہے حاملہ عورت کے لیے، ایک بچہ جننے والی عورت کے لیے وہ بہترین غذا جو ہے وہ کھجور ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو یہ کھجور بھی عطا فرمائے، اور ان کے دست مبارکہ کی یہ کرامت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مریم میں بیان فرمائی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو پتا چلا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی کرامتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، ترجمہ نہیں پڑھتے تو تفسیر نہیں پڑھتے۔ ہمارے اکابرین پڑھتے تھے، ہمارے علماء پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں۔ تو جو مبلغین ہیں، جو داعین ہیں، ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ Everything has been clearly mentioned in the book.
of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah the Almighty says in the Holy Quran, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. And O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have revealed in the Holy Quran everything. And ہم ہر چیز کو اس قرآن میں بیان فرما دیا ہے, اس میں ہر چیز موجود ہے. اب آئیے اسی بی بی مریم کی کرامت, بی بی مریم کی ذرا زور سے محبت سے, بی بی مریم کی کرامت. جو ولی سے ہو وہ کرامت, جو ولی سے ہو وہ کرامت, اور جو نبی سے ہو وہ, بولو زور سے, کیا ہے؟ معجزہ. کیا ہے؟ جو ولی سے ہو وہ کرامت, جو نبی سے ہو وہ معجزہ. اب بی بی مریم کون ہے؟ ولی ہے کہ نبی ہیں؟ بولو بھائی ذرا زور سے, پورے یقین سے بولو. کون ہے؟ ولیہ ہیں. کون ہے؟ ولیہ ہیں اور نبی کی ماں ہیں. کس کی ماں ہے؟ کس کی ماں ہے؟ نبی کی ماں ہے اور اللہ کی ولیہ ہیں. تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جب پیدا ہوئی تو ان کی پرورش کے لیے, ان کی پرورش کے لیے بہت سارے لوگ آئے, کیونکہ آپ کی والدہ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نظر مانی تھی. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. جب عمران کی بیوی, عمران کون ہے؟ حضرت بی بی مریم کے ابا. بولو ذرا محبت سے, ایسے بولو کہ آپ بیان سننا چاہیں, کیونکہ یہ بیان قرآن کا ہے, میں لفاظی نہیں کرتا, یہ لفاظی نہیں ہے دھواں دار میں ایک لفظ کو 4 بار دہراتا جاؤں. یہ قرآن کا بیان ہے. اور اللہ کے ابن کیا فرمایا؟ خیر الکلام کلام اللہ. بہترین تمام کلاموں کا شہنشاہ خدا کا کلام ہے. کیا؟ اور سارے کلام اس کے نیچے ہیں. یہ کلام خدا ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. کلام پاک ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی, when she was born, many people came to take care of her. بہت سارے لوگ آئے کہ ہم اس بچی کی پرورش کریں گے, ہم اس بچی کی پرورش کریں گے. تو آخر میں کیا ہوا, بہت سارے لوگ ہیں تو بھی ایسا نہیں ہوگا, چلو یوں کیا جائے کہ سب لوگ اپنے اپنے نام کی چٹ ڈال دو, چٹی. تو پھر اس کو ہلا کے جس کا نام اٹھایا جائے, جس کے نام کی چٹھی نکلے گی وہ بی بی مریم کی پرورش کرے گا. تو جب چٹھی اٹھائی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا. کس کا نام نکلا؟ زکریا علیہ السلام کا نام نکلا. زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے خالو بھی تھے. کیا تھے؟ He was her uncle as well. He was her uncle as well. تو حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کو لے کے سیدھے گئے بیت المقدس. کہاں گئے؟ بیت المقدس کے محراب میں بی بی مریم کو رکھ دیا اور تالا ڈال کے واپس آ جاتے. پھر اپنے آپ نبوت کے کام میں, تبلیغ میں لگ جاتے. لیکن بیچ بیچ میں آپ جاتے, جا کے دیکھتے کہ بچی کے لیے آپ کچھ غذا لے کے جاتے کہ بچی کو کھانے کے لیے رکھیں. اب جب وہ جاتے تو وہ کیا دیکھتے ہیں, اب اس کو ہم قرآن کی زبان میں سنیں گے. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. بولو سبحان اللہ. And Zakaria brought her up. حضرت بی بی مریم کو زکریا نے پرورش فرمائی. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام اس محراب کے پاس جاتے, whenever he entered the mihrab, he found their food. He found their food. What kind of food? What kind of food was that? The fruits of winter season were there in summer season, and the fruit of summer season were there in winter season. गर्मी के फल सर्दी में होते, सर्दी के फल गर्मियों में होते. ایک تو پھل کا غیب سے آنا ایک کرامت, پھل کا غیب سے آنا ایک کرامت, اور پھر گرمی کے پھل سردی میں آنا ایک کرامت, اور سردی کے پھل گرمیوں میں آنا ایک کرامت. بہت ساری کرامتیں یہ کرامت میں, بہت ساری کرامتیں یہ کرامت میں. اور تالا ہی اوپر سے پڑا ہوا ہے, تالا کھول کے جیسے دیکھا وجد عندها رزقا. سبحان اللہ. اب بی بی مریم چھوٹی بچی ہے, چھوٹی بچی بات کرتی ہے نہیں کرتی ہے, یہ پوچھتے ہیں یا مریم, او میری, او میری, اے مریم, انا لکی ھذا,
From where do this food come to you? From where does this food come to you? یہ پھل تجھ کو کہاں سے آتے ہیں؟ یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ بچی جواب دیتی ہے، لیکن بی بی مریم جواب دیتی ہیں. وہ کوئی معمولی بچی نہیں ہے، وہ اللہ کی ولیہ بچی ہیں، وہ نبی کی ماں بچی ہیں، وہ ہونے والے نبی کی ماں ہے، وہ حضرت روح اللہ کی ماں ہے، وہ کلمت اللہ کی ماں ہے. بی بی مریم کہتی ہیں، کیا فرماتی ہیں قرآن کی زبان میں سے؟ وہ ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. This comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ gives uncalculable amount of sustenance to whomever he wishes. whomever he wishes. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اب بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا، اللہ اکبر، یہ تو بڑی کرامت والی بچی ہے، یہ تو بڑی کراماتی بچی ہے، یہ تو اللہ کی ولیہ معلوم ہوتی ہے. اب یہاں پر دعا کرنا جو ہے یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. اب what was the condition of سیدنا زکریا علیہ السلام؟ زکریا علیہ السلام has grown old. زکریا علیہ السلام کی کافی عمر ہو چکی تھی، but he did not had a son. لیکن آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی. اب اس بچی کو دیکھ کے ان کو بھی بچے کی خواہش پیدا ہو گئی. اور اس بچی کو دیکھ کے زکریا علیہ السلام کے دل میں بچے کی تمنا جاگ اٹھی. انہوں نے فوراً وہاں پر یہ ولیہ، سبحان اللہ، جو لیٹی ہوئی ہے وہ ولی، اور دعا کے لیے کھڑا ہوا ہے نبی. تو ولی کے قرب میں دعا مانگنا نبی کی سنت ہے. ولی کے قرب میں دعا مانگنا. اب کوئی انکار کرے، کوئی انکار کرے، ہے کوئی مائی کا لال انکار کرے کہ ولی کے قرب میں دعا مانگنا یہ سنت زکریا ہے. اور اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ نالجبل، سب سے زیادہ علم والا اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کا نبی ہوتا ہے. اب زکریا علیہ السلام کو تم شرک اور بدعت بتاؤ گے؟ اور اس کو اللہ نے نوٹ بھی کیا، قرآن نے بیان بھی کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ زکریا نے غلط کیا، بلکہ اس کو اللہ نے بیان کر کے اہل ایمان کے لیے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے حکم دے دیا، میرے نبی زکریا کی سنت پر عمل کرو، ولیوں کے آستانوں پہ جاؤ، ان سے دعائیں مانگو، ان کی بارگاہوں میں دعائیں میں قبول کرتا ہوں. ان کی بارگاہوں میں جاؤ اور دعائیں قبول کرو، وہ دعائیں کرو، میں ان کے قرب سے، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہوں. اب حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ. وہیں کھڑے ہو کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا. حضرت زکریا علیہ السلام called out to his Lord there. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے میرے رب مجھ کو اپنی رحمت سے ایک پاک اور صاف ستھرا بیٹا عطا فرما دے. کیا تو نے عمران کو ایک بیٹی دے دی ہے تو مجھ کو بھی ایک بیٹا دے دے، مجھ کو بھی ایک. اب دیکھو زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا دیا، اور بیٹا کا نام بھی دیا، نام بھی دیا اور کام بھی بتا دیا. یہ بیٹا ہوگا، اس کا یہ نام ہوگا، اس کا یہ کام ہوگا، اس کا یہ کام ہوگا. ہنالک دعا زکریا ربہ وہو قائم یصلی فی المحراب. تو جو ہے وہاں انہوں نے کیا دعا مانگی؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. او اللہ give me from your mercy your child, give me a child. You have given with your mercy and blessing Maryam to Hannah and Imran, give me a child. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں دعا کی، فوراً وہاں سے فرشتہ آیا. دعا بھی ختم بھی نہیں کی تھی، فرشتے نے پکارا، فنادتہ الملائکۃ. The angel called out to him, O زکریا، اے زکریا، ان اللہ یبشرک بی یحییٰ. اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی.
اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے کس کی؟ یحییٰ کی، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان اور کلمے کی سچائی ہوگا۔ کیا اس کا نام؟ یحییٰ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ اس بچے کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ وہ سیدوں، وہ سید ہوگا۔ کیا ہوگا؟ He will be the chief, he will be the leader, he will be the سید، وہ نبی and he will be the prophet۔ وہ نبی ہوگا، وہ سیدوں، وہ حسیروں، اور he will be forever bachelor، وہ ہمیشہ غیر شادی شدہ رہیں گے۔ کیا؟ وہ ہمیشہ غیر شادی، ان کی صفات بھی بیان کر دی کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا، وہ نبی ہوں گے اور ہمیشہ جو ہے غیر شادی شدہ رہیں گے۔ سیدوں و حسوروں و نبی من الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ تو برادران ملت اور نوجوانوں، آپ کو نے سنا اور آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل کے ساتھ اولیاء اللہ کے فضائل بیان کیے ہیں۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 37 38، کتنے؟ 37 33 سے پورا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی 33 34 35 اس ساری آیتوں کو پڑھو، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ خزائن العرفان میں اور پھر دیگر بڑی تفسیروں میں دیکھیں تو آپ کو ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی، اور پھر جو ہے جو بھی گستاخ اور معترض اعتراض کرے آپ ان کو جواب دینے کے لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو زکریا علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر تو پھر انہوں نے کہا کہ ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ مجھ کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اسے حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا؟ کیوں؟ یہ وسیلے کی برکت ہے، یہ وسیلے کی برکت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعائیں تو پہلے بھی مانگی تھی، مگر بی بی مریم کے وسیلے سے جو دعا مانگی اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرما دیا۔ تو اسی لیے ہم اہل سنت جو ہیں اسی آیات بینات کی روشنی میں ہم اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں۔ اب اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ Who happen to be the wali of Allah? Are they ignorant chap? Are they illiterate? کیا وہ جاہل ہوتے ہیں؟ Are they away from the holy sharia? کیا وہ شریعت سے دور ہوتے ہیں؟ نہیں، they are the believers and the most obedient and loyal servants of Allah subhanahu wa ta'ala۔ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور نہایت ہی اللہ کے فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مطیع بندے ہوتے ہیں، اطاعتشیار بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم بھی عطا فرماتا ہے کہ اللہ نے کسی ولی کو، کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم متخذ اللہ جاہلا ولیا، اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا۔ اگر جاہل کو ولی بنانا بھی چاہا تو پہلے عالم بنایا پھر ولی بنایا۔ پہلے کیا بنایا؟ عالم بنایا، بھلے علم لدنی سے، علم لدنی سے، یعنی اللہ کی بغیر کسی ظاہری واسطے کہ اللہ اپنی عطا سے علم عطا فرما دیتا ہے۔ من لدن کا، کیا؟ من لدن کا ہے نا، یہ فرمایا حضرت علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ربی حبلی من لدن کا ذریۃ طیبہ۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا تھا فرمایا عبدا من عبادنا علمناہ من لدنا علما۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہمارے بندوں میں سے یہ خاص بندے تھے جن کو ہم نے اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا۔ ایک اپنی طرف کا علم، کس کا؟ یہ ایک علم اللہ، غور سے سنو، ایک علم اللہ، ایک علم من اللہ، ایک علم من اللہ۔ یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں روزانہ قرآن، یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ تو جب اللہ تک پہنچ جائیں گے پھر وہاں سے ایک علم ملے گا۔ کیا؟ وہاں سے ایک علم ملے گا، ایک علم unto اللہ، ایک علم from اللہ۔ This is the knowledge unto Allah. When we reach Allah, then Allah will give another special knowledge. That is the knowledge of طریقہ and حقیقہ and معرفہ۔ وہ حقیقت و طریقت اور معرفت کا علم ہے۔ تو یہ تو اب کچھ لوگ تو صرف اسی کو لے کے جو ہے
وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو علم ظاہر ہے، کیا یہ اللہ تک پہنچنے کا علم ہے۔ جب پہنچو گے، کیا جب وہاں پہنچ جاؤ گے پھر اللہ اپنی طرف سے ایک اور علم عطا فرمائے گا۔ کیا یہ تو راستہ ہے، جب منزل پہ پہنچو گے تو پھر جو ہے وہ نوازے گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے شان میں فرمایا عبدا من عبادنا علمناہ من لدنا علما، وہ ہمارے بندوں میں سے خاص بندے تھے جن کو ہم نے اپنی طرف کا خاص علم عطا فرمایا تھا، کہ جو علم حضرت موسیٰ کے پاس بھی نہ تھا، جو علم حضرت موسیٰ کے پاس بھی نہیں تھا صلی اللہ علیہ السلام علی نبینا و علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو ولی بولو، کوئی جاہل اگر اچھے کپڑے پہن لے، امامہ باندھ لے، لمبا جبہ پہن لے، کیا بولتے ہیں پیٹھا باندھ لے، پگڑی، شملہ، حیدرآباد کا اثر ہے یہاں پر شملہ بولیں گے تو شملہ، کرناٹک میں بولتے ہیں پیٹھا، پگڑی، تو پیٹھا باندھ لے اور لمبا جو ہے لباس پہن لے، لمبے بال بڑھا لے، ان تمام چیزوں میں ولایت نہیں ہے۔ ولایت تو اطاعت خدا و مصطفیٰ میں، اطاعت خدا و مصطفیٰ میں ولایت ہے۔ ہاں امامہ باندھنا سنت مصطفیٰ ہے، بال یہاں تک رکھنا، پھر گردہ یہاں تک رکھنا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ لیکن صرف بالوں کو چھوڑ لے اور جو ہے اب ٹوپی کو سجا لے اور کرتا پاجامہ پہن لے اور عمل نہ کرے تو پھر وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جو شریعت سے ہٹ کر ایک بال کے برابر بھی ادھر مڑا تو وہ جہنم میں گرا۔ کہاں گرا؟ کہاں گرا؟ کہاں گرا؟ کس نے فرمایا؟ جنید بغدادی نے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ حضرت ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ شریعت تو راستہ ہے، بولتے نا ہمیں حقیقت والے، ہمیں فقیری علم، کیا فقیری علم ہے، بھکاری علم ہے، بھیک مانگنے کا۔ کیا فقیر بھیک نہیں مانگتا، فقیر تو ہے نا وہ تو بادشاہوں کو بھی دیتا ہے۔ کیا وہ تو نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، بولو نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ کیا جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تو جو فقراء ہوتے ہیں وہ فقیر کے معنی کیا ہے؟ سب کچھ اپنا جو موجود ہوتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ یہ تو زمانے نکلتے ہیں، یہاں جاؤں، اس گاؤں میں جاؤں، اس میں جاؤں، یہاں مریدوں سے لوں۔ یہ جو مانگنے والا ہے یہ تو بھکاری ہے، فقیر دینے والا ہوتا ہے۔ نہیں، فقیر تو نظام الدین اولیاء ہیں، فقیر تو خواجہ غریب نواز ہیں، فقیر تو حضرت غوث اعظم ہیں، اور سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فقری، الفقر فقری، ارے فقیری ہی ہے میرا فقر ہے، فقیری ہی میں میرا فقر ہے، مجھے فقر ہے کہ میں فقیر ہوں۔ میں ہاں ہر بندہ فقیر ہے اللہ کے آگے، ان اللہ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، مگر یہاں دنیا کے طور پر جو فقیر، ہم فقیر نہیں۔ فقیر کے معنی اپنی سب کچھ لٹانے والا، اور جو آتا ہے اس کو جماتا نہیں، وہ پھر لٹا دیتا ہے، پھر 5 منٹ میں خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ جو جمع کر کے رکھتا ہے وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ تو ذخیرہ اندوز ہوتا ہے، وہ تو جو ہے بلیک مارکیٹر ہوتا ہے، تو وہ فقیر نہیں ہوتا ہے، تو بھکاری ہے جو بھیک مانگ مانگ کے جمع کرتا ہے۔ کہاں فقیر اور کہاں یہ بھکاری۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی بولتے ہیں ہمارا یہ تو شریعت والے الگ ہیں، ہمیں معرفت والے، معرفت نے آفت کے مارے، کیا یہ معرفت والے نہیں ہیں، آفت کے مارے ہیں، یہ خلافت نہیں ہے، یہ خالی آفت ہے، یہ خالی آفت ہے۔ اور جن کو خلافت ملی وہ تو غوث اعظم ہیں، جن کو خلافت ملی وہ تو غریب نواز ہیں، جن کو خلافت ملی وہ تو بندہ نواز ہیں، وہ تو بندہ نواز ہیں۔ تو سنو، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ مریدین نے جا کے کہا کہ حضرت ایک شخص سے کہتا ہے کہ شریعت تو راستہ ہے اور راستے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو پہنچنا چاہے، ہم تو بالکل پہنچ چکے ہیں، ہم تو ہمیں راستے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہنچ چکے ہیں۔ بھئی یہاں سے آپ کو بامبے جانا ہے، 16 گھنٹے کا راستہ ہے،
تو جو ٹرین میں جائے اس کو راستے، جو فلیٹ سے فوراً جا کے ادھر جائے اس کے لیے کیا راستے، اس کے راستے کیا ضرورت ہے؟ تو ہم تو پہنچ چکے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قد صدقوا، کیا فرمایا؟ قد صدقوا، they are true, they have spoken the truth، وقد وصلوا، undoubtedly they have reached، وہ پہنچ چکے ہیں، وہ انہوں نے سچ کہا، وہ پہنچ چکے ہیں، ولیکن الی این، مگر کہاں؟ فی السقر، جہنم میں۔ کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ بالکل سچ کہا، ہم تو پہنچ چکے ہیں، ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے، ہم تو پہنچ چکے ہیں۔ ہاں کہاں پہنچے ہیں؟ جہنم میں پہنچے ہیں۔ کہاں پہنچے ہیں؟ جہنم میں پہنچے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین با یزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے زندگی بھر خربوزہ نہیں کھایا۔ ہاں آج ہماری کیا ہے؟ سنی بھی بولتے ہیں، سنت ہی تو ہے، یہ سنت تو ہے نا، داڑھی سنت ہی تو ہے نا۔ جن کے دل میں سرکار کا عشق ہوتا ہے، جن کے سینوں میں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، ان کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ سنو، حضرت سلطان العارفین با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی خربوزہ نہیں کھائے۔ whole of his life he did not eat the musk melon، مسک ملن، خربوزہ جو سنت مصطفیٰ ہے۔ خربوزہ حضور کو بہت پسند تھا، ہم تو خربوزہ نہیں کلگڑا کھاتے ہیں، خربوزہ کھاتے ہیں نا، اچھا میٹھا ہوتا ہے، پانی چھوڑتا ہے بول کے، خربوزہ پھکا ہوتا ہے، اور گوشت اور کدو بنائے تو ڈلیاں چن چن کے کھاتے ہیں، بوٹیاں کدو چھوڑ دیتے ہیں، اور سرکار کی شان تھی کہ آپ تو کدو چن چن کے کھاتے تھے۔ ہم سنی ہیں مگر کدو پسند نہیں ہے، کیا؟ مگر کدو پسند نہیں ہے، اور سرکار کی شان یہ ہے کہ صحابی کے گھر میں دعوت ہے، چن چن کے کدو کھا رہے ہیں، اور کدو کا بھی وہ ادب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ تلمیذ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دعوت میں ہیں، پہلے لا کے کدو رکھا گیا، کدو شریف، کیا رکھا گیا؟ کدو شریف۔ کسی گستاخ جو محفل میں تھا اس نے کہا کہ کسی نے وہاں پر محفل میں بولا حضور کو کدو بہت پسند تھا، کیا کہا؟ حضور کو کدو بہت پسند تھا، تو اس نے کہا، فوراً اس نے کہہ دیا مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ تو حضرت امام ابو یوسف نے تلوار نکال لی کہ تو کافر ہو گیا، کیونکہ سرکار کی پسند جب بیان کی جائے فوراً اس وقت یہ بیان کرنا کہ مجھے پسند نہیں ہے، گویا سنت کی تحقیر اور سنت کی توہین اور سنت کا انکار ہے، یہ کفر ہے۔ آپ نے تلوار نکل لی کہ کلمہ پڑھ ورنہ تیری گردن اڑا دے گا۔ تو یہ سنت کا ادب ہے، یہ سنت کی شان ہے، اور یہ سنت کا مقام ہے۔ سرکار نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ whosoever loves my sunnah indeed he loves me and whosoever loves me will be with me in the jannah۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو خربوزہ جب دیا جاتا، حضرت سنت ہے کھا لیجیے، تو آپ فرماتے خربوزہ کھانا تو سنت ہے، خربوزہ کھانا تو، مگر حضور کا سنت طریقہ کیا ہے کھانے کا؟ کیا سنت ہے خربوزہ کھانے کا؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ کھجور کھانا سنت ہے، مگر کھجور کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو خربوزہ کھانا سنت ہے، مگر خربوزہ کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے یہ نہیں معلوم تھا، اس لیے کہیں سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ سنت کے خلاف نہ ہو جائے، کیا اس لیے آپ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کامل بستان در تقلید فرد اجتناب بس خوردنے خربوزہ کرد، یعنی ساری زندگی انہوں نے خربوزے سے اجتناب کیا۔ تو باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت عظیم الشان عالی شان خانقاہ بنا رہی ہے۔ آج کل جاہلوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ پہلے بال بڑھا لیے، لمبے کر لیے، ٹوپیاں وغیرہ پہن لی، اور کچھ جاہل ان کے چہرے جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 1-2 ایکڑ جگہ خریدتے ہیں، پھر وہاں پر اچھی گنبد بناتے ہیں، اور پھر وہاں پر 11ویں کرتے ہیں، خواجہ کی چھٹی کرتے کرتے لوگوں کا مجمع جماتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بڈھا ڈھیر ہو جاتا ہے، پھر اس کا پوسٹر چھپتا ہے، اور ہوتا ہے اس طرح سے پہلے خانقاہ بنتی ہے بعد میں ولی بنتا ہے۔
بعد میں تو اولی ولایت جو ہے نہ گنبدوں میں ہے، نہ خانقاہوں میں ہے، نہ عمارتوں میں ہے، بلکہ ولایت تو مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، ولایت تو مصطفیٰ کی سنت میں ہے۔ تو خانقاہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا حضرت باعث بسطامی، جب شوق اولیاء اللہ کی شان یہ تھی، جب یہاں پر ہماری آج کیا اتنا تکبر، اتنا حسد اور اتنا ایک دوسرے سے جلنا کہ اگر کسی شہر میں کوئی دوسرا کوئی عالم آ گیا یا کوئی پیر آ گیا تو دوسرا پہلا پیر اس سے جلتا ہے کہ یہ کون آگے ٹپک پڑا میرے علاقے میں۔ لیکن اولیاء کی شان تھی کہ اگر کوئی آیا ہے تو کیسا بھی ہو، چلو ممکن ہے وہ ہم سے اچھا ہو، ہم اس سے فیض لیں۔ تو سلطان العارفین باعث بسطامی اتنے بڑے ولی اللہ تھے، مگر جب کہا گیا کہ حضرت ایک بافیض ولی ہے تو آپ فوراً آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ چلو اس سے ملاقات کریں۔ مریدین کو لے کے اس کی خانقاہ میں پہنچے۔ جیسے خانقاہ کے گیٹ کے پاس پہنچے، آج سے 1300 سال کا واقعہ ہے۔ کتنے سال کا؟ 1300 سال کا واقعہ ہے، یہ 1250 سال تو منیمم۔ تو دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا۔ کیا کیا؟ جو ولی بنا بیٹھا تھا قبلے کی طرف اس نے منہ کر کے تھوک دیا۔ آپ نے پورے مریدین کو کہا کہ چلو واپس چلو۔ کیوں؟ جو معمولی قبلے کا ادب نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں کا کیا ادب کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اپنا ولی بنا سکتا ہے جو اللہ کے گھر کے سمت کا، ڈائریکشن کا ادب نہیں کر سکتا؟ تو برادران ملت و بزرگان محترم، نوجوانوں پتہ چلا کہ جو شریعت مطہرہ سے ایک بال برابر بھی غلط چلے وہ کبھی ہرگز ولی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ وہ لوگ کہ نہ ان کے پاس نمازیں ہیں، نہ قرآن ہے، نہ تلاوت ہے، نہ علم ہے، نہ علم ظاہر، نہ علم باطن، کچھ نہیں ہے ظاہری۔ کیونکہ اس لیے وہ ظاہر پہ زور دیتے ہیں، کیا؟ وہ کپڑوں پہ، لباس پہ، جبوں قبوں پہ زور اس لیے دیتے ہیں کہ اندر مال نہیں ہے۔ اندر جب مال نہیں ہے تو اوپر سے حال بناتے ہیں، جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کو حال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا؟ جو حال والے کا قال ہی بتاتا ہے، اس کا قال ہی بتاتا، قول ہی بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو جو ہے ان کے پاس مال نہیں ہوتا نا اندر، وہ جو ہے یہ سارے دکان سجاتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آئے اور اٹکیں۔ تو برادران ملت و بزرگان محترم، تو قال النبی، آخری بات میں کر کے ختم کرتا ہوں۔ آج کیونکہ اصلاح کی بات ہے، جنات آ رہے ہیں، جنات کی سواری آ رہی ہے۔ کس کی سواری؟ جنات کی سواری آ رہی ہے۔ پھر اب اولیاء اللہ آ رہے ہیں، فلاں عورت پہ، خاتون آپا پہ غوث پاک کی سواری آ رہی ہے، حلیمہ بی کے اوپر غریب نواز کی سواری آ رہی ہے۔ جمعرات کا دن ہے، اگربتی شکر بوندی رکھ کے فاتحہ دلاؤ اور سب بڑی آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آگے ہٹو، السلام علیکم، تشریف لا گئے، آ گئے۔ اب سب اٹھ کے کچھ نہیں، میری بیوی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی رشتہ صحیح نہیں آ رہا ہے، کچھ آپ دعا کر دیجئے۔ ہاں ہو جائے گا۔ پھر کام نہیں چل رہا، دھندا نہیں چل رہا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، تو سارے جاہلوں نے ایک جمگھٹا بنا لیا ہے، اور یہ دکانیں، اب جاہل لوگ، نادان لوگ ان میں پھنستے جاتے ہیں۔ کسی کی روح کا کسی کے اوپر آنا غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ بولو، کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا؟ اسلام میں ایسی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کوئی ولی، کوئی انسان، ایک انسان کی روح دوسرے انسان میں سرایت کر جائے، حلول کر جائے، یہ اسلامی نان اسلامک بلیف، اٹ ہیز نو اصل ان اسلام، اٹ ہیز نو اوریجن ان اسلامک آئیڈیالوجی اینڈ بلیف۔ اس کی اسلامی عقائد میں، اسلامی ہمارے ایمانیات میں، اسلامی عقائد میں، اس کی آپ بڑی بڑی عقائد کی کتابیں پڑھ لیں، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فلاں دھیڑنی جل کو مر گئی، اس کی روحانی تڑپ رہی ہے، بولتے نا سب، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، وہ فلاں ہے جل کی مر گیا تو روحانی۔ کسی کافر کی روح تو کبھی آزاد پھر ہی نہیں سکتی۔ کیا؟ کسی کافر کی روح کبھی آزاد پھر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جیسے ہی کافر مرتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ قید ہو جاتا ہے۔ جو قید ہوتا ہے وہ کہاں دھڑپتا پھرے گا؟ تو کوئی کافر کسی کی روح نہیں آتی، نہ کسی مومن کی روح تڑپتی ہے اور نہ کسی کافر کی۔ ہاں، مومنوں کی ارواح، کس کی ارواح؟ ارواح روح کی جمع ہے، دی سولز آف دی بلیورز۔
ان کے مقام اور مرتبے، جس کا ایمان جس کا عمل جیسا ہوگا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تصرف کا اختیار عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی عربی مشہور زمانہ تفسیر مظہری، جو ابھی 10 جلدوں میں عربی اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، ترجمہ، اس تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی اللہ تعالیٰ ان کو وہ قوت عطا فرماتا ہے، یذهبون الی السماوات والجنۃ حیث یشاؤون وینصرون اولیاءهم ویدمرون اعداءهم۔ اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے زمینوں میں اور آسمانوں میں جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو زیر بھی کرتے ہیں۔ تو کسی ولی کا کسی ناپاک پہ آنا یا کسی کی اگر کوئی نیک بھی ہو جائے، کسی عالم پر بھی کوئی ولی نہیں آ سکتا۔ کیا؟ کسی عالم کے اوپر بھی کوئی ولی نہیں آ سکتا، چاہے جائے کا کسی عورت پہ غوث پاک آ رہے ہیں، فلاں بابا آ رہے ہیں، سب جہالت ہے۔ جہاں بھی ایسی خبر سنو تو پہلے لعنت بھیجو، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اور اس پہ کان دھرنا ہی نہیں، اور نوجوانوں کو اور عوام کو بچانا یہ ہمارا فریضہ ہے، اٹ از اوور ریسپانسبلٹی۔ اب جنوں کی طاقت، فلاں عامل صاحب نے موکلہ چھوڑے ہیں اور من مانے پیسے لیتے ہیں کہ میں نے جنات کو چھوڑا ہوا ہے، جنات کو قبضے میں کیا ہمیں، یہ خود ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ اب جنات کی طاقت کیا ہے وہ قرآن سے ظاہر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ میری آخری گفتگو کلام ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، بولو علیہ السلام، نبی کا جب لو نام تو کہو علیہ السلام، کیا کہو؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہے اور بلقیس کے تخت اور اس کی حکومت اور سلطنت کے بارے میں چرچا ہو رہی ہے۔ اس کا تخت کتنا بڑا ہے؟ 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا، سونے چاندی کا بنا ہوا، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کی فوج اس کے محافظت اور پہرے میں لگی ہوئی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام اپنی شان جتانا چاہتے ہیں، اپنی اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے دربار میں فرماتے ہیں، قال یا ایھا الملأ، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتونی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ اے میرے سرداروں، اے میرے سرداروں، تم میں ایسا کون ہے جو اس کے تخت کو میری بارگاہ میں پیش کر دے اس سے پہلے کہ وہ آئے؟ یعنی بلقیس جو یمن کی رانی ہے، ملکہ ہے، ملک سبا کی، اس کے میرے پاس آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آ جانا چاہیے۔ Who of you is capable of bringing her throne to me before she comes here, being obedient to me? قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا مستنڈا جن کھڑا ہوا، انا آتک بہ، I will bring it to you قبل ان تقوم من مقامک، before you stand up from your place، وانی علیہ لقوی امین، undoubtedly I have the power to do this۔ تو جن کیا بولا؟ جن بولا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں اس رانی کے تخت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، آپ کی محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، جن کی اتنی طاقت ہے، جن کی طاقت دیکھ لی، اب ولی کی طاقت دیکھو، اب ولی کی طاقت، اب ولی کی تعریف اللہ فرماتا ہے قرآن میں، قال الذی، بولو سبحان اللہ، عندہ علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی وہ جاہل نہیں تھا، وہ کتاب کا عالم تھا، وہ عالم الکتاب، وہ کیا تھے؟ کتاب کے عالم تھے۔ وہ اسمہ آصف بن برخیہ، ان کا نام کیا تھا؟ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ میں نے عبارت پڑھی ہے، ان کا نام کیا تھا؟ آصف بن برخیہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ قرآن کہتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے سلیمان علیہ السلام، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس کے تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ کیا اللہ نے ان کی تعریف کیا فرمائی؟ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، علم من الکتاب، علم الکتاب نہیں،
علم الکتاب کے معنی کتاب کا علم، علم من الکتاب، یعنی تورات زبور میں کا کچھ علم تھا ان کے پاس. تو انہوں نے کیا کہا، میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، وہ کھڑ کے ابھی بیٹھے بھی نہیں تھے، ایک آن میں بات ختم بھی نہیں کی، سامنے تخت تھا، سامنے تخت موجود. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَخِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے دیکھا، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ کون ولی تھے؟ یہ ولی کی طاقت کے، ولی کی طاقت اور ولی کی قوت اور ولی کی کرامت کہ نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میلوں ہزاروں میل دور اتنے وزنی تخت کو آن کی آن میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے بارگاہ میں پیش کر دیا. اب مفسرین فرماتے ہیں کیسے پیش کیا، کیسا اٹھائے، کیسے لائے؟ اللہ نے ان کو شان کن عطا فرما دی. ان کے قول کو اللہ نے ان کا فعل بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ان کا قول جو تھا نا، میں لاؤں گا، تو لاؤں گا کو وہ لانا ہو گیا، ان کا بولنا ہی ان کا ہونا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جو شان ہے، اذا اراد اللہ بشیء یقول لہ کن فیکن، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا تخت آ جا، تو فوراً تخت آ گیا. اللہ نے ان کو شان کن فیکن عطا فرما دی، ان کا قول ہی ان کا فعل بن گیا، اور اسی وقت وہ تخت ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یہ اولیاء کی شان ہے، یہ اولیاء کی شان ہے جس کا قرآن میں بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم کے صدقہ و طفیل میں پروردگار عالم ہمیں اولیاء اللہ کے محبتوں سے نوازے، اور ہمارے سینوں کو ان کی محبتوں کا گنجینہ بنائے، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبتوں کا مدینہ بنائے، اور ان کی بارگاہوں سے وابستہ رہنے، ان کے آستانوں سے وابستہ رہنے، اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے، اور ان کے نقوش قدم پہ چلنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان تا قیامت اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے، اور ہمیں ان کے مشن کا پاسباں، ان کے مشن کا جو ہے ادنا کارکن بن کے غریب نواز کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تبارک و تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آخر میں ہمارے ان تمام بھائیوں کا جنہوں نے اس محفل مبارکہ کو، اس مجلس کو سجانے میں جو ہے بہت زیادہ کوشش کی، خصوصاً ہمارے عبداللطیف بھائی اور حافظ و قاری محمد جعفر صادق صاحب اور آپ کے تمام سنی دعوت اسلامی کے مبلغین وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام مسلمانوں کو اس تحریک سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور شہر آدونی میں پروردگار عالم اہل سنت کا بول بالا فرمائے، اور دشمنان سنیت کا منہ کالا فرمائے، اور ان کو نیست و نابود فرمائے. ہمارے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. میں اپنی طرف سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی ضرورت پڑے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنیت کے لیے جب بھی مجھ کو آپ آواز دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں حاضر ہوں گا، اور اپنی حیثیت سے میں جو بھی کام سنیت کے لیے کر سکتا ہوں انشاءاللہ آپ مجھ کو جب بھی آواز دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے یہ کہنے پر اور یہ آواز پر جو ہے انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مل جل کر دین و سنیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.